بسم الله الرحمن الرحيم. قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نطقه أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصاعبهم ومنكري ولايتهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلی علی محمد. سب سے پہلے آپ تمام بزرگان قوم و ملت، صاحبان ذی وقار، موالیان حیدر کرار کی خدمت عالیہ میں اور اس جشن صادقین کے وارث حقیقی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا امام عالی مقام روحی و ارواح العالمین لہ الفدا کی بارگاہ اقدس میں اپنی جانب سے اور حیرت طلاب سندھ نجف اشرف کی جانب سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. اور ثانیاً یقیناً اساتذہ حوزہ علمیہ یہاں تشریف فرما ہے اور مجھ جیسے حقیر فقیر پر تقصیر سرابا کا زیب منبر ہونا یقیناً ایک گستاخی ہے، لیکن چونکہ یہ ذکر اس عظیم الاعظم ہستی کا ہے کہ جس کے دست مبارک پہ بے زباں کنکر بھی بول پڑتے ہیں. شہزادی کونین بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا سے لفظوں کی خیرات طلب کر کے
ان کے بابا کا ذکر کرتے ہیں اور چند دقائق آپ کی سماع خراشی کی جائے گی۔ عزیزان محترم، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مٹی سے خلق فرما کر افضلیت کا تاج ہمارے سروں پہ رکھا۔ توجہ ہے صاحبان، بیدار رہیے گا عزیزان محترم۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مٹی سے خلق فرما کر افضلیت کا تاج ہمارے سروں پہ رکھا اور امت محمد میں سے قرار دیا۔ اس امت محمد میں سے قرار دیا کہ جس کی تمنا اور دعا اولو العزم پیغمبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہم اجعلنا من امت محمد۔ عزیزان محترم، توجہ ہے تو ذکر شروع کیا جائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، 17 ربیع الاول یکم العام الفیل بروز جمعہ بوقت صبح صادق میرے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پہلا دن ہے۔ توجہ نہیں کیا عزیزان محترم آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پہلا دن ہے، ان کے وجود کا پہلا دن نہیں۔ اس لیے کہ آپ کا وجود قبل کل شے ہے، ہر چیز سے پہلے آپ کا وجود ہے۔ یہ 17 ربیع الاول تو ان کے ولادت کا پہلا دن ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کیا عزیزان محترم، یا میں الفاظ بدل کر یوں کہوں کہ جب یہ زمین کا فرش نہ بچھا تھا مگر نور مصطفیٰ تھا، جب آسمان کا شامیانہ نہ سجایا تھا مگر نور مصطفیٰ تھا، یہ فضائیں نہ تھی مگر نور مصطفیٰ تھا، یہ قضائیں نہ تھی مگر نور مصطفیٰ تھا، یہ سمندروں میں طغیانی نہ تھی مگر نور مصطفیٰ تھا، یہ ہوائیں نہ تھی مگر نور مصطفیٰ تھا، یہ بادل و برسات نہ تھے مگر نور مصطفیٰ تھا، یہ خوشبو یہ پھول نہ تھے مگر نور مصطفیٰ تھا، یہ جبرائیل نہ تھے مگر نور مصطفیٰ تھا، یہ اسرائیل نہ تھے مگر نور مصطفیٰ تھا۔ میں مختصر کروں کہ حضرت آدم آخری فرد تک عزیزان محترم توجہ کیجئے گا کہ حضرت آدم ابو البشر کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہ تھا مگر نور مصطفیٰ تھا۔ حضرت آدم ابو البشر کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہ تھا مگر نور مصطفیٰ تھا۔ عزیزان محترم، نجف اشرف سے ہیئت طلاب سندھ کے پلیٹ فارم سے یہ اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیتے ہوئے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم، تمام عاشقان رسول ان تاریخی میں جھگڑوں میں ان اختلافات میں نہ پڑیں، اس لیے کہ ربیع الاول نہ تھا مگر نور مصطفیٰ تھا۔ ربیع الاول نہ تھا مگر نور مصطفیٰ تھا۔ 17 ربیع الاول جب آپ صلوات اللہ السلام علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، آمنہ بنت وہب کی آغوش میں بشیر پاکر میں آپ تشریف لائے، قریش میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ عبداللہ کے گھر ایک چاند کی آمد ہوئی ہے۔ اب عزیزان محترم، جناب عبد المطلب جب انہوں نے آغوش میں اٹھایا، گود میں اٹھایا، اب جناب عبد المطلب کا ایک لقب ہے قمر البطحا۔ کیا؟ قمر البطحا انہیں کہا جاتا ہے کہ مکے کا چاند کہا جاتا تھا۔ آپ اتنے اس قدر حسین و جمیل تھے کہ جب بازار میں جایا کرتے تھے تو لوگ دکانیں بند کر کے ان کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اس قدر جناب عبد المطلب حسین و جمیل تھے، اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب آپ
نکلتے تھے تو نقاب لگا کر نکلا کرتے تھے، اور بسا اوقات لوگ انہیں دیکھنے کے لیے اپنی سواریوں سے گر جایا کرتے تھے۔ اس قدر حسین و جمیل تھے۔ جب جناب عبد المطلب نے رسول اللہ کو آغوش میں اٹھایا اور جناب ابو طالب کو آواز دے کر کہا کہ اے ابو طالب ذرا نزدیک آؤ۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں ابو طالب ذرا نزدیک آؤ، میں نے اس قدر حسین و جمیل بچہ آج تک نہیں دیکھا، میں نے اس قدر حسین و جمیل بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ ارے کیوں کرنا ہو حسین و جمیل، یقیناً آپ قمر البطحا ہیں، لیکن یہ قمر اللہ ہے، یہ خدا کا قمر ہے۔ عزیزان محترم، اب نام محمد رکھا گیا، نام محمد رکھا گیا۔ اچھا، عرب کے اندر، عرب کے دستور ہے، کلچر ہے کہ جب بھی کوئی ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ بچے کا نام اپنے اجداد کے ناموں پر رکھتے تاکہ اس طرح سے وہ اپنے اجداد کا نام زندہ رکھ سکیں۔ جب جناب عبد المطلب نے اس بچے کا نام محمد رکھا تو قریش کے چند افراد آئے اور کہا کہ اے عبد المطلب، آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ آپ نے دیکھیں پیچھے کی طرح متوجہ نہ ہوں، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ ذکر ختم مرتبت ہے، درود پڑھیے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد۔ جب جناب عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا ہے، جبکہ نہ آپ کے اجداد میں سے اس سے پہلے کسی کا نام محمد تھا، چاہے من جانب ام ہو یا من جانب اب ہو، کسی کا بھی نام محمد نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے؟ ظاہر ہے اگر اجداد کے نام پہ ان کا نام رکھا جاتا تو ان کے اجداد میں سے کسی کا نام محمد نہیں ہے، تو آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا؟ عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، جو وجہ جناب عبد المطلب نے بتلائی ہے یقیناً وہ سن کر ہر عاشق رسول کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ہر عاشق رسول جھوم اٹھے گا۔ عزیزان محترم، جب جناب عبد المطلب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا ہے تو جناب عبد المطلب یہ کہتے ہیں ارے میں نے اس بچے کا نام اب محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمانوں پہ خدا اس بچے کی حمد و ثنا کرے اور زمینوں پہ مخلوق خدا اس بچے کی حمد و ثنا کرے۔ آسمانوں پہ خدا اس بچے کی حمد و ثنا کرے اور زمینوں پہ مخلوق خدا اس بچے کی حمد و ثنا کرے۔ اور آپ جانتے ہیں عزیزان محترم، پروردگار عالم کو اس نام محمد سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے عزیزان محترم۔ جوار امیر المومنین میں بیٹھ کے علی کے مولا کا جشن آپ اس طرح سماعت فرمائیں گے، ارے یہ اس کا جشن ہے کہ جس کے ہاتھوں میں بے زبان کنکر بول پڑتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد، بارے دیگر بلندرین صلوات۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کو اس نام سے بڑی محبت ہے۔ دیکھیں اس بات سے اندازہ لگائیے کہ لغت عرب کے اندر، علم و نحو کے اندر ایک قاعدہ کلی ہے۔ کیا قاعدہ کلی ہے؟ کہ جب کبھی بھی دو جملے کہے جاتے ہیں اور اگر ایک جملہ مکمل ہو معنی کے اعتبار سے تو دوسرا جملہ جب شروع کیا جاتا ہے تو بیچ میں واو استنافیہ لایا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہی ہے، میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ آپ میری تائید فرمائیے گا۔ لیکن اگر بعد والا جملہ پہلے والے جملے سے متصل ہے، ملا ہوا ہے، تو واو عاطفہ لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ،
اب لا الہ الا اللہ یہ ایک مکمل جملہ ہے، اور اسی طرح سے علی محمد رسول اللہ بھی ایک مکمل جملہ ہے، اور علی ولی اللہ بھی ایک مکمل جملہ ہے عزیزان محترم۔ تو قواعد لغت عربی کے مطابق، علم نحو کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد ایک واو کا اضافہ کیا جاتا، واو لایا جاتا، کیونکہ قانون ہے، عربی لغت کا ایک قانون ہے، لیکن ہم اس طرح سے استعمال نہیں کرتے، بلکہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مبشرتاً، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، ان کے درمیان ہم واو کا فاصلہ نہیں لے کر آتے، ہم اس طرح سے نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ، حالانکہ قاعدے کے مطابق تو واو آنا چاہیے تھا۔ اگر اذان محترم بیدار ہیں تو میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ اذان محترم خدا کو اپنے اس حبیب سے اتنی محبت ہے، اتنی انسیت ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے حبیب کے نام کے درمیان واو کے برابر بھی فاصلہ آئے۔ نہیں اذان محترم اگر بیدار ہیں تو میں یوں بدل کر کہوں، الفاظ بدل کر کہتا چلوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، باب نبوت بند ہو چکا، اب ہر آنے والے نبی کا ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہاں اب اگر گفتگو ہوگی، ہاں اب اگر بات ہوگی تو وہ ولایت علی کی ہوگی یا ولایت اہل بیت کی ہوگی۔ اب اگر گفتگو ہوگی تو وہ ولایت علی کی ہوگی یا ولایت اہل بیت کی ہوگی۔ اذان محترم نام محمد رکھا گیا، اب ظاہر ہے جناب عبد المطلب نے یہ جو نام ہے وہ اپنی جانب سے تو نہیں رکھا، یہ الہام خدا بندی تھا۔ اب میں جو چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بتلاتا چلوں کہ محمد کے نام کے معنی ہیں کہ جس کی پوری کائنات تعریف کرے، اور اذان محترم پروردگار عالم نے اس نام کے اندر عجیب و غریب لطائف رکھے ہیں، اور اس نام کی بے انتہا بے تحاشا برکات ہیں۔ اذان محترم یہ نام جب محمد رکھا گیا، اور ایک بات بیچ میں کہتا چلوں کہ جب پروردگار عالم نے پتلے آدم میں جب روح پھونکی اور حضرت آدم نے جب سر اٹھایا تو عرش بری پہ چند اسماء لکھے تھے، اور حضرت آدم کی نگاہ سب سے پہلے جس نام سے ٹکرائی وہ نام محمد تھا، وہ نام محمد مصطفیٰ تھا۔ اذان محترم تخلیق آدم سے کئی ہزار سال پہلے عرش بری کی زینت جو نام بنا ہوا تھا وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا نام محمد تھا۔ اچھا، اب ایک بیچ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن ہے کسی کا بھی سوال کہ کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ دیکھیں ہمارے نبی تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اگر ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں تو پھر آدم کو سجدہ کیوں؟ توجہ ہے ذرا محترم، اگر ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں تو پھر آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ ملائکہ کو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں؟ اذان محترم اس کا مختصر جواب آپ حضرات کی سب باریدہ سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں۔ یقیناً آپ حرم امیر المومنین میں یہ عبارت آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، ایک عرب شاعر ہے وہ اس کا جواب بخوبی دیتے ہیں کہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیوں حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا، کیوں حضرت آدم کو ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ اذان محترم عربی شاعر ہے، اس نے کیا خوبصورت انداز سے اس کا جواب دیا ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ
لما قیل للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر صلب آدم میں نور محمد مصطفیٰ نہ ہوتا تو خدا کبھی بھی ملائکہ کو یہ حکم نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ لو لم يكن في صلب آدم نوره لما قیل للملائکۃ اسجدوا۔ عزیزان محترم، آپ روایات کا ملاحظہ فرمائیں تو بے تحاشا ایسی روایت ہمیں ملتی ہیں، اور سیرت معصومین میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ائمہ علیہم افضل الصلاۃ والسلام، ہمارے معصومین علیہم افضل الصلاۃ والسلام نے اس نام کی کس قدر جو ہے تعظیم و تکریم کی ہے۔ اب روایت میں ملتا ہے کہ بورک لبیت فیہ اسم محمد، بورک لرفقۃ فیہ اسم محمد، بورک لجلسۃ او مجلسۃ فیہ اسم محمد، کہ بابرکت ہے وہ گھر کہ جس میں نام محمد کا کوئی شخص بستا ہو۔ بورک لرفقۃ، وہ رفاقتیں، وہ دوستیاں، وہ احباب بابرکت ہے کہ جس میں نام محمد کا کوئی شخص ہو۔ اور اسی طرح ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ بورک لجلسۃ فیہ اسم محمد، بابرکت ہیں وہ محافلیں، وہ جلسے، وہ اجتماعات کہ جس میں نام محمد لیا جائے۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھیں محمد، اگر یہ صلوات ہے تو ذرا سا آہستہ صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ ارادہ تو میرا بھی تھا کہ 5 صلوات تو ختم کروا دیتا، وہ نہ صحیح، ان کی نیابت ہی صحیح۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہاں ابو ہارون اکثر مولا کا چاہنے والا ہے، جو مولا کی خدمت میں، مولا کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا۔ چند روز مولا کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، اور ایک دن مولا کی بارگاہ میں آیا۔ مولا نے پوچھا ابو ہارون لم اراک منذ ایام، ابو ہارون چند روز سے ہم نے تمہیں دیکھا نہیں، کہاں تھے؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ ائمہ معصومین نام محمد کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ ابو ہارون کہتا ہے کہ مولا ولد علی غلام، کہ مولا میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی، بس انہی چیزوں میں مصروف تھا، آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اچھا ابو ہارون، تو بتاؤ تم نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فماذا سمیتہ، ابو ہارون کہتا ہے کہ لقد سمیتہ محمد۔ اذان محترم، جیسے ہی لسان اللہ ناطق رئیس مذہب جعفری امام جعفر صادق نے نام محمد سنا، یلسک این وجہہ بالارض وہو یقول محمد 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 وقاد این یلسک وجہہ بالارض، ابو ہارون کہتا ہے کہ جیسے ہی مولا جعفر صادق نے نام محمد سنا، امام جعفر صادق احترام محمد میں اس قدر اپنا سر جھکاتے گئے، قریب تھا کہ مولا اپنا رخسار زمین سے مس کر لیتے، قریب تھا کہ مولا اپنا رخسار زمین سے مس کر لیتے۔ یہ ہے نام محمد کا احترام عزیزان محترم۔ اور جب قیامت کی بھیڑ ہوگی، روز محشر میں ایک ندا دی جائے گی، من اسمہ محمد، توجہ ہے عزیزان محترم، بیدار رہیے گا، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیں گے، بس مختصر انشاءاللہ۔ من اسمہ محمد،
کس کس کا نام محمد ہے؟ تو بہت سارے افراد جن کا بھی نام محمد ہے عزیزان محترم، وہ باہر آئیں گے، اس محشر کی بھیڑ سے آئیں گے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اب جس کا بھی نام محمد ہے، جس کا بھی نام محمد ہے، پروردگار عالم ان کو یہ بشارت دے گا، ارے جس کا نام محمد ہے ان کو پروردگار عالم یہ بشارت دے گا، کہے گا ادخلوا الجنت ادخلوا الجنت ادخلوا الجنت بغیر حساب۔ ارے جس کا بھی نام محمد ہے وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہو جائے۔ توجہ عزیزان محترم، کیوں؟ امام معصوم فرماتے ہیں یہ کرامت اسم محمد، ارے پروردگار عالم اس محمد کے نام کی تعظیم کی خاطر ہر اس شخص کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا جس کا بھی نام محمد ہے۔ اکراما لکرامت اسم محمد، یہ فقط نام محمد کی تعظیم ہے کہ پروردگار عالم بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی۔ عزیزان محترم، حسان ابن ثابت نبی اکرم کے شعراء میں سے ایک شعراء ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس کے ایک ربائی ہے جو دل چاہتا ہے ظاہر جشن کا جو روح ہوتی ہے وہ شعراء کرام ہوتے ہیں، خطیب تو ایسے ہی چلے آتے ہیں بیچارے۔ حسان ابن ثابت کی ایک ربائی ہے، وہ نبی اکرم کی شان میں ربائی کہتا ہے، کہتے احسن من کا، نبی اکرم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ احسن من کا لم تر عینی قطو، اے نبی میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین جمیل خوبصورت نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ سے حسین خوبصورت پیارا آج تک کسی خاتون نے جنم نہیں دیا۔ کیوں کرنا ہو زان محترم، بے شک یقیناً حسن یوسف کے چرچے ہیں زمانے میں، مگر حسن یوسف بھی صدقہ ہے میرے حسن یوسف بھی صدقہ ہے میرے آقا کے حسن کا۔ زان محترم، حسان ابن ثابت کہتا ہے کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ الْعَالَمِ، اور تیسرا مرشدہ اب سماعت فرمائیے کہ وَخُلِقْتَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مُبَرَّعَ، اے نبی آپ کو خلق کیا گیا ہے، ہر عیب سے پاک و مبرہ خلق کیا گیا ہے۔ وَخُلِقْتَ كَأَنَّكَ كَمَا تَشَاءُ، اے نبی خدا نے آپ کو ایسا بنایا جیسے آپ سے ہی پوچھ کے بنایا ہو۔ اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اے خلق اول، اے خلق اول، بتاؤ آپ کو کیسا بناؤں؟ بتائیے اے میرے نبی، اے میرے محمد، آپ کو کیسا بناؤں؟ اب آخری اور آپ کی زحمت تمام، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے چند لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی یا علی یا علی یا علی صف لنا نبینا کأننا نراہ، اے علی ہمارے نبی کی توصیف، ان کے اوصاف اس طرح سے بتلائیے کأننا نراہ، جیسے ہم انہیں دیکھ رہے ہوں، جیسے ہم انہیں دیکھ رہے ہوں۔ ہائے علی تو یہی چاہیں گے کہ کوئی ہو جو مجھ سے میرے مولا کے فضائل سنے اور صاحب منبر سلونی انہیں ایسے فضائل بنائے۔ یا علی یا علی صف لنا نبینا کأننا نراہ،
ایسے فضائل، ایسے اوصاف بیان کیجئے جیسے ہم خود اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو۔ اباذان محترم صاحب منبر سلونی نے اپنے لبوں کو جنبش دی، حرکت دی۔ اب مولا شاہ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ عُضْوٍ معجزہ، نبی کے ہر عضو کا ایک معجزہ ہے، اعضاء و جوارح میں سے ہر ایک جز کا معجزہ ہے۔ نبی کے ہاتھوں کا معجزہ، نبی کی آنکھوں کا معجزہ، نبی کے لبھائے مبارک کا معجزہ، نبی کے بالوں کا معجزہ۔ توجہ ہے ذان محترم، لِكُلِّ عُضْوٍ معجزہ، نبی کے ہاتھوں کا معجزہ، نبی کی انگلی کا معجزہ، نبی کے ناخن ہائے مبارک کا معجزہ، نبی کے پسینے کا معجزہ، نبی کے لعاب دہن کا معجزہ۔ اگر گفتگو کے دوران اگر لعاب دہن کا ایک ذرہ اگر کسی کو لگ جاتا تھا ذان محترم تو 10 بار دھونے سے بھی اس کی خوشبو نہ جاتی تھی، 10 بار دھونے سے بھی اس کی خوشبو نہ جاتی تھی۔ اور میرے نبی کے پسینے کے کیا کہنے، کجا خوشبو مشک و عنبر و عود۔ ارے میرے نبی کے پسینے کی خوشبو اور میرے نبی کے پسینے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ایک پسینے کے قطرے سے ایک ایک اولو العزم پیغمبر خلق کیا جاتا ہو۔ مولا کیا فرماتے ہیں، لِكُلِّ عُضْوٍ معجزہ، ہر ایک اعضاء کا ایک ایک معجزہ ہے۔ اب امیر المومنین آگے فرماتے ہیں کہ کلما مشا ما احد، کہ جب کوئی میرے آقا و مولا نبی کے ساتھ جب کوئی سفر کرتا تھا، جب کوئی ان کے ساتھ چلتا تھا اور وہ اتفاق سے قد دراز ہوا کرتا تھا، کسی کا قد میرے نبی سے اونچا ہوا کرتا تھا، تو میرے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ میرے نبی کے ہمراہ چلتا تھا، نبی کے ساتھ چلتا تھا، اگرچہ اس کا قد بڑا ہے، اگرچہ وہ قد دراز ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب میرے نبی کے ہمراہ چلتا تھا تو میرے نبی کا قد بلند نظر آتا تھا اور اس کا قد نیچا نظر آتا تھا۔ ذان محترم، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے نبی سے اونچا نظر آئے ذان محترم۔ اور نبی کا ایک اور معجزہ کہ جب کبھی بھی نبی کسی پر سوار ہوا کرتے تھے، کسی سواری پہ، تو لم یسن ولا یمرض، تو وہ سواری، وہ جانور نہ بیمار ہوتا تھا نہ بوڑھا ہوتا تھا۔ توجہ ہے ذان محترم، جب کبھی نبی کسی سواری پہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو میرے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ وہ سواری نہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار ہوتی تھی۔ عربی میں گفتگو کیا کرتے تھے اور ہر ایک شخص اسے اپنی لغت میں ہماری سیرت کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں اپنے دیات چھوڑ کر اس حوالے میں آ رہے ہیں، خدایا ہم سب کو اپنے ٹھیک مقاصد سے کامیاب مقام امام سلطان کے ظہور میں تعلیم فرما، ان کے آواز ساز شمار فرما، ربنا تقبل